اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر روزے کا فلسفہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن مسلمانوں، روزے کے ذریعے ہم متقی تب بنیں گے، روزے کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ تب آئے گا کہ جب میں روزہ اس کے تقاضے کے مطابق رکھوں گا۔ روزہ جو تقاضا کرتا ہے، جن چیزوں کو چاہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ بھوکا رہ گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ اگرچہ فرض اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن جن چیزوں سے روزے سے جن چیزوں کا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، جو چیز روزہ نتیجہ دیتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا کہ جس وقت میں غیبت سے بھی محفوظ رہا، میں چغلی سے بھی محفوظ رہا، میں جھوٹ سے بھی محفوظ رہا، میں بدنظری سے بھی محفوظ رہا، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کی غیبت نہ ہوئی، میں نے کسی کے بارے میں حسد نہ رکھا، میں لڑائی جھگڑے سے بھی محفوظ رہا، گالم گلوچ سے بھی محفوظ رہا، گلے شکوے سے بھی محفوظ رہا، اللہ کی عبادت بھی اپنے زبان سے جاری رکھی، نماز کو بھی ان کے اوقات پر پورا کیا، نماز کو بھی جماعت سے میں نے مکمل کیا، اور تراویح بھی میں نے وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، تو اس وقت مسلمانوں، روزہ اللہ کے پاس جا کر ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اس وقت میری زندگی کے اندر تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ اگر میں نے زبان سے جھوٹ بھی بولا، زبان سے غیبت بھی کی، زبان سے چغلی بھی کی، دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی بنا، مسلمانوں کی اپنی زبان سے ہتک بھی کی، بے آبروئی بھی کی، ہاتھ سے ظلم بھی کیا، پاؤں سے وہ نجائز محفل مجالس کے اندر بھی گیا، کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے اپنے پاؤں سے گیا اور ہاتھ سے ظلم کیے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرض تو تمہارا ادا ہو گیا، لیکن جو اس پر ثمرات ملنے تھے وہ ثمرات نہیں ملے گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں گے کہ جن کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پورا دن بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، لیکن زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھا، زبان کو چغلی سے محفوظ نہ رکھا۔ اللہ کے نبی کے دور کی بات ہے کہ دو عورتوں کو بہت ہی زیادہ روزہ لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ روزہ لگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ دونوں عورتیں آئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلی کرو۔ کلی کرنے لگی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی کہ ہم نے کچھ کھایا تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہوگی۔ فرمایا جی ہم نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنا یہ مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس بات کو کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہری بات ہے کہ پسند نہیں کرتا، تو پھر ہم کیوں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسلمان کے بارے میں حسد رکھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان کو تکلیف دینے کی وہ ارادہ کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ ایک مہینہ، یہ اللہ کا مہمان والا مہینہ، خدا را اس کی قدر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب ہم اس پورے مہینے کے اندر ایک اپنی عادت بنائیں گے، اپنے آپ کو تیار رکھیں گے کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مکمل طریقے سے سنت کے مطابق اس مہینے کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے باقی 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کوشش کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی رحمتیں لوٹو، اللہ کی برکتیں لوٹو۔ اللہ اس مہینے کے اندر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں بھی اس مہینے کی برکت سے
جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں اولی طور پر داخل کر دے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے